अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने कौमी एयरलाइन के जहाजों पर झंडे की जगह मारखोर की तस्वीर लगाने से PIA को आर्जी तौर पर रोक दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर मैनेजिंग डायरेक्टर PIA अदालत में पेश हुए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हमें पता चला है कि आप हमारे झंडे की जगह किसी जानवर की तस्वीर तैयारे पर लगाना चाहते हैं। MD PIA ने अदालत को बताया कि जहाज की दुम पर कौमी जानवर मारखोर की तस्वीर लगा रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पता है एक जहाज पर कितनी रकम खर्च होगी। MD PIA ने अदालत को बताया कि एक जहाज पर तस्वीर लगाने में लगभग 27 लाख रुपए खर्च होंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको शायद मालूम नहीं कि एक जहाज पर 34 लाख रुपए का खर्चा होगा। हमें रिपोर्ट जमा करवाएं और बताएं कि स्टिकर्स लगाने का ठेका किसको दिया है। चीफ जस्टिस ने MD से मुकालमे के दौरान कहा कि आपकी भांजी PIA में क्या कर रही हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि मेरा कोई रिश्तेदार इदारे का मुलाजिम नहीं है। अदालत ने PIA को जहाजों पर कौमी जानवर मारखोर की तस्वीर लगाने से आर्जी तौर पर रोक दिया। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज अपनी फ्लाइट ताखीर से इस्लामाबाद पहुंचने पर भी MD PIA से वजाहत तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मालूम है मैं रात कितने बजे इस्लामाबाद पहुंचा हूं, जिस पर MD PIA ने कहा कि आप 1:15 बजे पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे 1.5 घंटे की ताखीर की वजह बताएं, जिस पर MD ने कहा कि कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर देर हो गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपकी कारकर्दगी का भी जायजा लूंगा, आपकी काबिलियत क्या है, एक इकोनॉमिस्ट का PIA में क्या काम है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कर्जे माफ कराने वाले तमाम 222 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात के लिए देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने बैंकों से कर्जे माफ कराने से मुताल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत की। इस मौके पर अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर स्टेट बैंक ने कमीशन को समरी जमा करा दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि गवर्नर स्टेट बैंक खुद कहाँ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 222 अफराद ने खिलाफ ज़ाब्ता कर्जे मुआफ़ कराए और कमीशन ने तमाम अफराद के खिलाफ इंक्वायरी के लिए सिफारिश की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इन लोगों ने 84 अरब के कर्जे मुआफ़ करवा लिए, किसी की गैर हाजिरी कबूल नहीं की जाएगी। अदालत ने बैंकों से कर्जे मुआफ़ करवाने वाले तमाम 222 अफराद को 8 जून तक के लिए नोटिस जारी कर दिए। कर्जा मुआफ़ी केस की 26 अप्रैल को होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि ये मामला हमारे पास 2007 से ज़ेरे इल्तवा है, हमें रिपोर्ट चाहिए और इसकी सिफारिशात भी जिन्होंने सियासी बुनियादों पर कर्जे मुआफ़ करवाए इनसे वसूल करेंगे। बैरिस्टर जफरुल्लाह ने अदालत को बताया कि मोहम्मद खान जुनेजो, यूसुफ रजा गिलानी और बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और चौधरी बरादरान ने भी कर्ज लेकर मुआफ़ करवाए। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने गैर कानूनी कर्ज मुआफ़ करवाए, इनसे वसूल करेंगे, अगर रकम नहीं तो असासे फरोख्त करके रकम वसूल करेंगे। दरियाए नीलम पर पुल गिरने से 5 तलबा जाँ बहक हो गए, 6 को जिंदा बचा लिया गया। ज़राए के मुताबिक वादी नीलम के मुकाम पर पहाड़ी नाले के ऊपर बनाया गया पुल सयाहों के रश के बाइस टूट गया, जिसके नतीजे में तफरीही दौरे पर आए तलबा बह गए, जबकि इमदादी कार्रवाइयों के बाद 5 तलबा की लाशें निकाल ली गईं और 6 को जिंदा बचा लिया गया है। तफरीही दौरे पर आए तलबा का ताल्लुक फैसलाबाद के निजी कॉलेज से था। कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने हादसे की तफसीलात के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया है, जिसका नंबर 058929200097 रखा गया है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गिरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है और पानी का बहाव तेज होने के बायस अक्सर अफराद बह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साबिक चेयरमैन अयाज खान नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार और जस्टिस मशीर आलिम पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने NICL में मुबैना करप्शन केस की समाअत की। इस मौके पर NICL के साबिक चेयरमैन अयाज खान नियाजी अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत को बताया गया कि मुल्जमान FIA के मुकदमात में अदालतों से जमानत पर था, तहम मुकदमात FIA से नैब मुंतकिल होने पर जमानत गैर मुअस्सर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अयाज खान नियाजी नैब अदालत से जमानत पर नहीं है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि अदालत ने करप्शन केस के दूसरे किरदार मोहसिन नबीव वड़ाइच को भी फौरी गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए। नैब हुकाम ने अदालत को बताया कि मखदूम अमीन फहीम के तवस्सुत से अयाज खान नियाजी को चेयरमैन NICL लगाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ठेके की जमीनें करोड़ों रुपए में खरीदी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अयाज खान नियाजी से मुतल्लिक एहतसाब अदालत कराची और लाहौर 2 माह के अंदर कानून के मुताबिक फैसला करें और कानून के मुताबिक उनके साथ मामलात करें। अदालती अहकामात के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने NICL करप्शन केस में अयाज खान नियाजी को गिरफ्तार कर लिया।
NICL के साबिक सरबराह अयाज खान नियाजी, सलमान गनी, कासिम दादा बाई और पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा मखदूम अमीन फहीम समेत 11 अफराद पर जमीनों की खरीदो फरोख्त पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। जावेद प्यारा ने रोजनामा अज़कार के चीफ एडिटर, पब्लिशर और रिपोर्टर खादिम बटर के खिलाफ गैर मशरूत माफी और 5 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। जावेद प्यारा के मौक़िफ़ के मुताबिक अज़कार के चीफ एडिटर, पब्लिशर और रिपोर्टर खादिम बटर को 14 दिन का नोटिस दिया गया था, मगर इस नोटिस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। रोजनामा अज़कार ने 25 अप्रैल को मन घड़त खबर शाया करके न सिर्फ पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के मेंबरान को बदनाम किया, बल्कि इंटरफेथ लीग की साख्त को भी नुकसान पहुंचाया। इस ज़िम्न में जावेद प्यारा ने गैर मशरूत माफ़ी और 5 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार कहते हैं इमरान खान अदालत का लाडला नहीं है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बनीगाला तजावजात केस में समाअत के दौरान अदालत ने वजीर कैट तारिक फजल चौधरी को रोस्टर पर तलब किया और इस्तफसार किया कि आप ये तासर क्यों दे रहे हैं कि अदालत ने इमरान खान को घर की गैर कानूनी तमीर पर रियायत दी। आप बताएं ये रियायत आपने खुद नहीं दी, वजाहत करें और वरना एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कब इमरान खान को लाडला बनाया और कब उन्हें रियायत दी। मरियम औरंगजेब को अदालत में हाजिर होकर अदालत पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत करना होगी, वरना अदालत उनके खिलाफ कार्रवाई करने में हक बजानिब होगी। वजीर कैट ने अदालत को बताया कि जनाब ये रियायत अदालत नहीं बल्कि हमने खुद बनीगाला के रिहायशियों को दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बार फिर ऊंची आवाज में वजाहत करें, जिस पर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि ये रियायत हमने दी जो सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं बल्कि 10 लाख लोगों के लिए थी। जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि मरियम औरंगजेब क्यों ये बयान दे रही हैं कि इमरान खान को हमने रियायत दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्यों अदालतों को बदनाम करना चाहते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से मुताल्लिक रेफरेंस में पूछगछ के लिए एक बार फिर तलब कर लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर की जानिब से नवाज शरीफ को 20 मई को तलब किया गया है, जबकि गुज़िश्ता तलबी पर लंदन में होने के बायस साबिक वजीर आजम नैब के रूबरू पेश नहीं हुए थे। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ को कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से तलबी का समन भिजवाया गया था। उन पर 1998 में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जाती उमरा तक सड़क तामीर कराने का इल्ज़ाम है। नैब लाहौर के मुताबिक स्कूल और डिस्पेंसरी का बजट इस्तेमाल करके शरीफ बरादरान ने अपनी रिहाइश गाह के लिए सड़क तामीर कराई, जबकि चेयरमैन नैब ने मामले की बराह रास्त तहकीकात का हुक्म दिया था। नैब लाहौर का कहना है कि रायवन रोड करप्शन से मुतल्लिक रिकॉर्ड भी हासिल करना शुरू कर दिया है। जिला कौंसिल के अफसरान, LDA अफसरान और ठेकेदार को भी तलब किया जाएगा, जबकि तफ्तीश मुकम्मल करके करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर में दायर किया जाएगा। नैब का कहना है कि नवाज शरीफ पर भाई के साथ मिलकर जाती फायदे के लिए सड़क बनाने का इल्ज़ाम है और उनके हुक्म पर सड़क की चौड़ाई 20 फुट से 24 फुट कर दी गई, जिससे लागत में इजाफा हुआ और इस इक़दाम से जिला कौंसिल के बहुत से अवामी मंसूबे बंद करने पड़े। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक DG नैब लाहौर ने केस की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे रखी है, जिसमें 2 डिप्टी डायरेक्टर्स और 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। नैब ज़राए का कहना है कि रायवन रोड तामीर की बेज़ाब्तियों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नामजद किया गया है, जबकि नैब लाहौर का कहना है कि सड़क की तामीर में 12 करोड़ 56 लाख रुपए से ज़ायद रकम की करप्शन की गई। नैब लाहौर के मुताबिक 2016 तक करप्शन इंक्वायरी इल्तवा का शिकार रही, ताहम 2016 के बाद दोबारा इंक्वायरी पर काम शुरू किया गया है। नामवर शायर फैज अहमद फैज की साहबजादी मुनीज़ा हाशमी को भारत ने डिपोर्ट कर दिया। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया और तमाम हदें पार करते हुए नामवर शायर फैज अहमद फैज की साहबजादी मुनीज़ा हाशमी को नई दिल्ली से डिपोर्ट कर दिया है। पाकिस्तान के नामवर शायर मरहूम फैज अहमद फैज की साहबजादी मुनीज़ा हाशमी को नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोक दिया गया और उन्हें डिपोर्ट भी कर दिया गया है, जबकि उन्हें बाकायदा दावतनामा भेजकर भारत मदऊ किया गया था। मुनीज़ा हाशमी के बेटे अली हाशमी ने भारत के इस नारवा सलूक पर शदीद मजम्मत करते हुए समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी किया है कि मेरी 72 साला वालिदा को कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोक दिया गया है, जिसके लिए बाकायदा मदऊ किया गया था। क्या यही शाइनिंग इंडिया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर कराची को बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने का अज़्म ज़ाहिर करते हुए शहर की तरक्की के लिए अपने 10 नुकात पेश कर दिए। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। कराची में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि कराची मिनी पाकिस्तान है और जब कराची ऊपर जाएगा तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा और हम मिलकर इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। उनका कहना था कि कराची वो शहर था जहां लोग छुट्टियां गुजारने आते थे। माजी में कराची एक महफूज तरीन शहर था, लेकिन नफरत की सियासत ने कराची को तबाह कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं कराची की तरक्की के लिए आज अपने 10 नुकात दे रहा हूँ और ये 10 नुकात कराची को अजीम शहर बना देंगे। चेयरमैन PTI ने कराची के लिए सबसे पहला नुक्ता इंतजामी निज़ाम रखा और कहा कि कराची का पहला मसला पानी का है
اور ایک طاقتور میئر پانی کا مسئلہ حل کروا سکتا ہے، جس کے لیے شہروں کے میئرز کا براہ راست انتخاب کروائیں گے اور کراچی کا انتظامی نظام بدل دیں گے۔ دوسرا نقطہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولوں کو بحال کروائیں گے اور سرکاری اسکولوں کے نظام کو بہتر بنائیں گے، جبکہ کراچی میں عالمی سطح کی یونیورسٹیاں قائم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کا تیسرا مسئلہ سرکاری ہسپتالوں کا ہے اور ہمارا تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کو ماڈل ہسپتال بنائیں گے اور سرکاری ہسپتالوں کا نظام بہتر کیا جائے گا۔ عمران خان نے اپنا چوتھا نقطہ کراچی میں پولیس کے نظام سے متعلق پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو غیر سیاسی کریں گے، بھرتیاں میرٹ پر ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی والوں کو رینجرز کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ پولیس سے کام کروائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنا پانچواں نقطہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ممالک سے کراچی میں کاروبار لائیں گے، دبئی، ملائیشیا سمیت دیگر ممالک سے سرمایہ کاری کروائیں گے۔ چھٹا نقطہ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجلی کی چوری ختم کریں گے اور سستی بجلی فراہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ روزگار کے مواقع فراہم کریں گے اور نوجوانوں کے لیے کھیل کود سے متعلق سہولیات فراہم کریں گے۔ انہوں نے اپنے 8ویں نقطے میں کہا کہ کراچی میں شجرکاری مہم چلائیں گے۔ ماحول کی بہتری کے لیے خیبر پختونخوا میں بہت کام کیا ہے اور درخت نہ لگائے گئے تو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیوریج کا پانی سمندر میں نہیں گرنے دیں گے، ری سائیکل کر کے قابل استعمال بنائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ کراچی میں ٹریفک کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے ہمارا 9واں نقطہ یہ ہے کہ کراچی میں سرکولر ریلوے کی بحالی میں کردار ادا کریں گے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اپنے آخری نقطے میں کہا کہ کراچی سے بے روزگاری کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے اور نوجوانوں کے لیے کھیل کود سے متعلق سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری ہونے سے قبل برآمداتی تجارت سے متعلقہ 100 ارب روپے کی وصول کردہ ٹیکس کو ری فنڈ کرے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ ایف پی سی سی کی برانڈ آف دی ایئر کی تقریبات اور کونسل آف آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کیپٹا سے ملاقات کے دوران وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کاروباری برادری کو بتایا کہ حکومت 14 مئی کو ٹیکس ایمنسٹی بل قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کرنے جا رہی ہے۔ جب ان کی توجہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے مشاہدے کی جانب سے مبذول کروائی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس ان معاملات کو اٹھانے کا اختیار ہے۔ تاہم چیف جسٹس کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے بھی حکومت کے اس اقدام کو مثبت قرار دیا تھا۔ کاروباری برادری کو یقین دلاتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ حکومت اپنی مدت کے اختتام سے قبل برآمداتی تجارت سے متعلقہ 100 ارب روپے کی ریف فنڈز تقسیم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیگی حکومت آئندہ 4 سے 5 ماہ کے اندر ایک ایکسپورٹ پیکج کا بھی اعلان کرے گی۔ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ پاک افغان سرحد پر غیر قانونی منی ایکسچینجرز کام کر رہے ہیں۔ حکومت غیر قانونی طور پر بیرون ملک کرنسی کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے گی۔ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ پاک افغان سرحد پر غیر قانونی منی ایکسچینجز کام کر رہے ہیں۔ حکومت غیر قانونی طور پر بیرون ملک کرنسی کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے گی۔ پاک افغان سرحد پر منی ایکسچینجز کی تفصیلات بتاتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر منی ایکسچینجز پارا چنار میں ہیں اور یہاں پر امریکی ڈالر زیادہ آتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ان منی ایکسچینجز میں غیر ملکی کرنسی کی آزادانہ ترسیل پر پابندیاں لگانے کے لیے منصوبہ تیار کر رہی ہے، کیونکہ اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور اب اسمگلنگ کے فنڈز اور کرنسی کی نگرانی کی جاتی ہے۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ اسمگلنگ کی ہی وجہ سے فرانس میں نیشنل بینک آف پاکستان NBP پر $7 لاکھ کا جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ امریکہ میں حبیب بینک لمیٹڈ پر $25 لاکھ کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین سے درآمدات پر $4 ارب اور متحدہ عرب امارات سے درآمدات پر $2.5 ارب بے لگام انڈر انوائس کی وجہ سے قومی زر مبادلہ کو آمدن میں بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کیپٹا رہنماؤں سے ملاقات کے دوران وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے سامنے 2 اہم مسائل پیش کیے گئے جو 300 ارب روپے کے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور ڈیوٹی آن لوکل ٹیکسز اینڈ لیوائز کی ری فنڈ سے متعلق ہے۔ کاروباری حضرات نے اصرار کیا کہ اگر حکومت انہیں ری فنڈ کی مد میں رقم ادا کرنے میں ناکام ہو گئی تو برآمد کنندگان کو بھاری نقصان ہوگا، کیونکہ ملک میں پہلے ہی برآمدات کے چھوٹے اور درمیانی کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کے بیان پر ان کے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ممبئی حملہ کیس کی تحقیقات میں بھارت نے عدم تعاون کیا اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ بنا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے انٹرویو کے بعد سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی وضاحتی بیان جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ممبئی حملہ کیس میں سست روی کی وجہ پاکستان نہیں۔ بطور سابق وزیر داخلہ مکمل طور پر جانتا ہوں، FIA نے تحقیقات کی، واقعہ بھارت میں ہوا، 90% شواہد بھی بھارت کے پاس تھے، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود بھارتی سرکار نے شواہد نہیں دیے۔ پہلے ہیلے بہانوں سے کام لیا اور پھر صاف انکار کر دیا، جبکہ ہماری عدالتوں کی قائم کمیٹی کو بھی پہلے مرحلے میں بھارت جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں نواز شریف محض چوری کے 300 ارب روپے بچانے کے لیے ریاست پاکستان کے خلاف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ عمران خان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف پر شدید تنقید کی اور مختلف الزامات لگائے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کا اصل چہرہ آج پوری طرح قوم کے سامنے ہے۔ اپنی سیاہ کاریاں بچانے کے لیے پاک فوج، نیب اور سپریم کورٹ جیسے ریاستی ادارے تباہ کرنے پر ہی بھی ضد نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل سے کھلواڑ پر اتر آئے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ نواز شریف دور جدید کا یہ میر جعفر ہے۔ میر جعفر نے ذاتی مفادات کے لیے انگریزوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ عمران خان کے مطابق نواز شریف محض چوری کے 300 ارب روپے بچانا چاہتے ہیں جو انہوں نے بیٹوں کی بیرون ملک کمپنیوں میں چھپا رکھے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ پر اتر آئے ہیں۔ وہ قوم کو بتائیں کہ 4 سالہ دور وزارت عظمیٰ کے دوران انہوں نے زبان کیوں نہیں کھولی۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف آپ نے اپنے دور وزارت عظمیٰ میں کیوں کوئی کارروائی نہیں کی؟ آج بھی تو تمہارا ہی ایک مورا وزیر اعظم ہے۔ سپریم کورٹ کے فاضل جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے پشاور میں ہسپتالوں کا فضلہ ٹھکانے لگانے کے نوٹس کی سماعت کے لیے ازسر نو بینچ کی تشکیل اور انہیں اس سے خارج کرنے کے عمل کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے اپنے تحفظات پر مبنی نوٹ جاری کر دیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے 2 صفحات پر مشتمل نوٹ میں چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں گزشتہ بدھ کو 3 رکنی بینچ کی پشاور میں اسپتالوں کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے کی گئی سماعت کے دوران پیش آنے والی صورتحال کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے تحریری نوٹ میں کہا ہے کہ میں نے کے پی ایڈوکیٹ جنرل کو آئین کے آرٹیکل 184(3) پڑھنے کو کہا کیونکہ وہ وضاحت کرنا چاہتے تھے کہ آیا یہ آرٹیکل مذکورہ کیس میں متعلقہ مواد فائل سے غائب ہونے پر معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل عدالت کو بنیادی حقوق کے نفاذ کے حوالے سے نوٹس لینے کی اجازت دیتا ہے اور سپریم کورٹ کو دونوں صورتوں میں خود کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ معاملہ عوامی دلچسپی کا ہے اور اس سے بنیادی حقوق منسلک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایچ آر سی کے ڈائریکٹر اس سے قبل بھی مقدمات میں اس طرح کے نوٹس تحریر کر چکے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ میں نے روسٹرم پر موجود آئین کا آرٹیکل 184(3) پڑھنے کو کہا تو محترم چیف جسٹس نے مداخلت کی اور کہا کہ وہ بینچ کی تشکیلیں نو کر رہے ہیں اور اچانک کھڑے ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد شاید بینچ کی تشکیلیں نو کی گئی۔ میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس حوالے سے کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، تاہم بعد میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور مجھے اس بینچ سے خارج کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ یہ معاملہ ان کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اس بینچ کی تشکیل غیر روایتی اور اس کی کوئی مثال نہیں تھی، وہ بھی اس انداز میں کہ جب عدالت معاملہ سن رہی ہو۔ انہوں نے اپنے نوٹ میں کہا کہ اس طرح نظام کی سالمیت کو مجروح کرنے کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آخر میں یہ تحریر کیا ہے کہ میں یہ نوٹ لکھنے پر مجبور ہوں تاکہ میرے ضمیر پر بوجھ نہیں اور بطور جج میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا۔ اپنے نوٹ میں جسٹس قاضی نے عوامی مفاد کے مقدمے میں ہیومن رائٹس سیل کے ڈائریکٹر کی جانب سے عدالتی اختیار استعمال کرنے پر سوال اٹھایا ہے اور لکھا ہے کہ چیف جسٹس کی منظوری بھی سپریم کورٹ کے فیصلے یا حکم کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے آئین کے تقاضوں کے مطابق یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ معاملہ مفاد عامہ اور بنیادی حقوق کا ہے۔ فاضل جج نے لکھا ہے کہ اگر وہ یہ نوٹ نہ لکھتے تو ان کے ضمیر پر بوجھ ہوتا اور بطور جج فرائض سے روگردانی ہوتی۔ واضح رہے کہ گزشتہ بدھ کے روز چیف جسٹس ثاقب نثار پشاور میں مقدمات کی سماعت کے دوران اچانک بینچ سے اٹھ گئے تھے اور بعد ازاں اس بینچ میں جسٹس فائز کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے 2 صفحات پر مشتمل نوٹ میں چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں گزشتہ بدھ کو 3 رکنی بینچ کے پشاور میں ہسپتالوں کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے کی گئی سماعت کے دوران پیش آنے والی صورتحال کا ذکر کیا ہے۔ ملائیشیا کے نومنتخب وزیر اعظم مہاتیر محمد نے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق پر بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ امیگریشن حکام نے نجیب رزاق اور ان کی اہلیہ کے خلاف سفری پابندی کا نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس سے محض چند منٹ قبل نجیب رزاق نے کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے بیرون ملک جائیں گے۔ وزیر اعظم مہاتیر محمد نے نیوز کانفرنس میں واضح کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے ہی نجیب رزاق پر بیرون ملک سفر سے روکا۔ وزیر اعظم مہاتیر محمد نے نیوز کانفرنس میں واضح کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے ہی نجیب رزاق کو بیرون ملک سفر سے روکا کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کے متعدد ایسے شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر قانون کا اطلاق بھی ہوگا۔ مہاتیر محمد نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالنے کے فوری بعد وزیر خزانہ، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کا انتخاب کیا، تاہم دیگر وزراء کا اعلان جلد متوقع ہے۔ دوسری جانب حکومت نے اٹارنی جنرل اپنادی علی کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ واضح رہے کہ اٹارنی جنرل اپنادی علی نے وزیر اعظم نجیب رزاق کو ملائیشیا ڈیولپمنٹ بیرہا MDB کے مالی کھاتوں میں مبینہ خرد برد میں بری قرار دیا تھا۔
برطرف کیے جانے پر اپنادی علی نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انتخابات میں نجیب رزاق کو شکست کے بعد ان کے سیاسی حریف انور کے لیے ماحول سازگار ہو گیا، جو ان دنوں جیل کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ انور نے مہاتیر محمد کے ساتھ مل کر نجیب رزاق کی حکومت کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ اس حوالے سے مہاتیر محمد نے اشارہ دیا کہ انور کی رہائی کے لیے جلد اہم اعلان متوقع ہے۔ علاوہ ازیں انور کی بیٹی نصر نور اللذہ نے بتایا کہ ان کے والد کو منگل کے روز رہا کیے جانے کا امکان ہے۔ سفری پابندی کے بعد نجیب رزاق نے ٹویٹ کیا کہ وہ نو منتخب وزیر اعظم کے فیصلے کا احترام کریں گے اور ملک میں ہی رہیں گے۔ پاکستان کی پاور لفٹر مریم نسیم نے آسٹریلیا میں کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ آسٹریلیا میں مقیم پاکستانی نژاد مریم نسیم نے ایک مرتبہ پھر سبز ہلالی پرچم بلند کر دیا ہے اور پاور لفٹنگ کے مقابلوں میں 63 kg کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ مریم نسیم کا مختلف ممالک کے 7 پاور لفٹرز کے ساتھ مقابلہ تھا، جبکہ اس مقابلے میں سونے کا تمغہ میزبان ملک کی پاور لفٹر نے جیتا۔ کانسی کا تمغہ جیتنے کے بعد مریم نسیم کا کہنا تھا کہ کمر کی انجری کے باعث تکلیف میں تھی اور یقین نہیں تھا کہ مقابلے میں حصہ بھی لے پاؤں گی۔ اس سے قبل بھی پشاور سے تعلق رکھنے والی مریم نسیم نے آسٹریلیا میں ہونے والے 57 کلو گرام کیٹیگری مقابلے میں سلور میڈل جیت کر پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے سود کو تمام شیطانی کاموں کی ماں اور باپ قرار دیے جانے کے بعد ترک کرنسی لیرا کی قدر میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ رجب طیب اردگان نے مرکزی بینک پر زور دیا کہ وہ اقتصادی ترقی کے لیے شرح سود میں کٹوتی کرے۔ دوسری جانب ماہر اقتصادیات نے خبردار کیا ہے کہ اقتصادی معاملات میں سخت مانیٹری پالیسی کی ضرورت ہے، کیونکہ گزشتہ 3 ماہ میں ملکی کرنسی کی قدر میں 12% کمی آ چکی ہے اور افراط زر کی شرح 10.58% کی نفسیاتی حد تک پہنچ چکی ہے۔ لیرا کی ٹریڈنگ ڈالر کے مقابلے میں 4.3 پر تھی، تاہم بیان کے مطابق ایک ہی دن میں اس کی قدر میں 1.8% کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈونیشیا کے دوسرے بڑے شہر سورابایا میں 3 مسیحی عبادت گاہوں پر ہونے والے خودکش دھماکوں میں 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق تمام دھماکے مختصر وقفے کے بعد ہوئے، جن میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے، تاہم فوری طور پر ان دھماکوں کی ذمہ داری کسی بھی گروہ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق دھماکہ صبح 7:30 بجے کے قریب ہوا۔ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کا کہنا تھا کہ ان دھماکوں کے پیچھے مبینہ طور پر داعش کے نظریات سے متاثرہ گروہ ملوث ہو سکتا ہے۔ کچھ روز قبل دارالحکومت جکارتہ کے مضافات میں قائم ایک ہائی پروفائل جیل میں قید عسکریت پسند گروہ کے تمام متعدد ارکان کو فرار کرانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس حملے میں انڈونیشیا کی سیکیورٹی فورسز کے 5 اہلکار ہلاک بھی ہوئے تھے۔ پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ نے مشکوک بالنگ ایکشن سے متعلق ICC کے قانون کو ہی مشکوک قرار دے دیا۔ آل راؤنڈر محمد حفیظ نے برطانوی خبر رساں ادارے کو ایک انٹرویو میں یہ سوال اٹھایا کہ انسانی آنکھ کیسے محض 1 ڈگری کے فرق کو دیکھ سکتی ہے۔ میں جب اپنے بائیو میکینک ٹیسٹ کے لیے گیا تو پتا چلا کہ میری بالنگ 16, 17 اور 18 ڈگری پر ہے۔ میں حیران تھا کہ ایک انسانی آنکھ کیسے یہ دیکھ سکتی ہے کہ میری بالنگ 15 کی مقررہ حد سے صرف 1 ڈگری زیادہ پر ہوئی۔ محمد حفیظ نے کہا کہ امپائرز اور میچ ریفریز کو میرا 16 ڈگری پر بالنگ کرنا تو نظر آ گیا، لیکن دوسری جانب بہت سے ایسے بالرز بھی موجود ہیں جو 30 اور 25 اور اس سے بھی زیادہ ڈگری پر بالنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوئے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ مالاکنڈ، ہزارہ، راولپنڈی ڈویژن، اسلام آباد، فاٹا، کشمیر، پشاور، مردان، گجرانوالہ، لاہور ڈویژن اور گلگت بلتستان میں الگ الگ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.